میں نے آشا سے کہا کہ میں نے بچپن میں فارسی کے کچھ اشعار پڑھے تھے۔ میں تمہیں وہ شعر اور ان کا مطلب سناتا ہوں۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ ترجمہ: میں تم بن جاؤں اور تم میں بن جاؤں، میں جسم بن جاؤں اور تم جان بن جاؤ، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں الگ ہوں اور تم الگ ہو۔ ناول غازی، قسط نمبر 16۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا کسی مرد کی زبان سے اپنے لیے اظہار محبت اور اس کے حسن کی تعریف سننا ہے۔ میں شعروں کا مطلب سناتا گیا اور آشا کے ہاتھ کی میرے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہونے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو آشا، میرے جذبات اور خیالات کی راہ میں تمہاری زندگی کے لمحات کس بری طرح سے حائل ہیں۔ تم آج ایک مرد کی بغل میں ہوتی ہو تو کل دوسرے کی باہوں میں، کبھی شوہر کے ساتھ اور کبھی دوستوں کے ہمراہ۔ ان حالات میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں تمہیں اپنی منزل سمجھوں اور تم مجھے اپنی؟ آشا کی آنکھوں میں حقیقت کی تلخی برداشت نہ کر سکی اور چھلکنے لگی۔ میں نے اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ ذرا سنبھلی تو کہنے لگی، ونوج جی، برسوں سے میرا ضمیر جس بات پر مجھے قائل نہ کر سکا، آپ نے چند منٹوں میں وہ بات مجھے سمجھا دی۔ یقین جانیے، میں دل سے آپ کی پوجا کرتی ہوں۔ پہلی ملاقات کے وقت سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی ہوں۔ آپ کو پانے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے۔ ہوٹل میں آپ کے کمرے میں آئی، بریگیڈیئر کے بیٹے سے آپ کو محض اس لیے ملوایا کہ آپ میں جذبات رقابت پیدا ہو، لیکن یہ میری بھول تھی اور آپ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب میں آپ کو اور آپ کی سچائی کو سمجھ چکی ہوں۔ اگر آپ میرے ماضی کو فراموش کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آج سے بلکہ ابھی سے ہی آپ کو ایک نئی اور بدلی ہوئی آشا دکھے گی۔ میں نے کہا، آشا، یہ سب کہنا آسان اور کرنا مشکل ہے، اور پھر تم تو شادی شدہ ہو، کیا تمہیں چیئر چند اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ آشا کہنے لگی، یہی تم بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا تھا۔ چیئر چند نے میس کے بریگیڈیئر جس کے لڑکے سے میں نے آپ کو ملوایا تھا، ایک بڑا ٹھیکہ انتہائی کم ریٹ پر حاصل کیا ہے اور بریگیڈیئر کو 25 لاکھ روپے رشوت دی ہے، اور اس ٹھیکے کے حصول میں ایک منسٹر بھی شامل ہے جس کے ٹھیکے سے حاصل ہونے والے منافع میں آدھا حصہ ہے۔ میرے پوچھنے پہ آشا نے بتایا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر ہے جس پہ اس نے جے چند بریگیڈیئر اور منسٹر کی ساری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے۔ کیونکہ کنٹریکٹ کے سلسلے میں بریگیڈیئر، منسٹر اور جے چند کی ملاقاتیں جے چند کے عالی شان بنگلے میں ہوتی تھی۔ میں نے کہا، آشا، تم نے کل مجھے میری بہتری کا کہا تھا، بھلا اس ٹھیکے کے اندرونی حالات جاننے سے میری کیا بہتری ہوگی؟ آشا نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، کیا میں آپ کی بہتری نہیں؟ اور میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ آشا نے کہا کہ اس ریکارڈ کی ہوئی گفتگو کی وجہ سے جے چند نہ صرف مجھے آزاد کر دے گا بلکہ میری زبان بند رکھنے کے عوض بھاری رقم بھی دے گا، اور پھر آپ کے ساتھ میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آشا کو کیا جواب دوں۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، آشا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت ہے اور تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو وہ کیسٹ مجھے سنوا سکتی ہو۔ آشا نے فوراً ہی اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک درمیانے سائز کا ٹیپ ریکارڈر نکال کر مجھے دیا اور کہا، یہ ٹیپ ریکارڈر بھی آپ کا اور کیسٹ بھی آپ کی۔ اب تو میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ ادھر میری حیرانی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نامعلوم انداز میں آشا نے مجھ سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لی تھی اور اسے میری حقیقت کا ذرا بھر علم نہ تھا۔ میں نے آشا کو کہا وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے میں احتیاط برتے۔ اگر کبھی اتفاقاً اس کا شوہر اپنے شوہر کے ہمراہ وہ میرا آمنا سامنا ہو بھی جائے تو وہ مجھے نظر انداز کرے۔ جواباً آشا نے کہا، اب وہ اپنے شوہر یا کسی دوسرے کے ہمراہ کبھی باہر ہی نہیں جائے گی، لیکن مجھے ہر روز فون کرے گی، اور یہ کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن اسے ضرور ملوں گا۔ کھانا تو ہم کبھی کا کھا چکے تھے۔ ریسٹورنٹ سے پہلے آشا باہر نکلی اور اپنی گاڑی میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد میں باہر نکلا اور ٹیکسی لے کر اپنے ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ہوٹل سے پوری تیاری سے نکلا تھا۔ پسٹل اور روپے میرے ساتھ تھے۔ ساتھی میرے انتظار میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم 2 ٹیکسیوں میں سرائے بیرم خان کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم یشانت سے مقررہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ بجائے چھپڑ ہوٹل میں انتظار کرنے کے میں نے سوچا اس علاقے میں گھوما جائے۔ ہم نے 2 کی ٹولیوں میں آگے پیچھے
بننا شروع کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی آبادی کا علاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر اور چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ ایک دکان پر ہم نے ٹھنڈے دودھ کی بوتلیں پی اور پھر واپس لوٹ آئے۔ پہلے کی طرح میں نے چھپر ہوٹل میں اپنا مورچہ سنبھال لیا اور میرے ساتھی بھی ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ ڈٹ گئے۔ یوشان کا انتظار ہونے لگا۔ اس انتظار کے دوران پولیس کی ایک گاڑی چھپر ہوٹل کے سامنے آ کر رکی اور پولیس اہلکاروں نے چائے پی۔ دہلی پولیس کے ماتحت عملے کے لوگ کافی کمزور اور غربت کے مارے ہوئے نظر آتے تھے، جو اس معمولی ہوٹل میں چائے پینے چلے آئے تھے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی یوشان آتا دکھائی دیا۔ وہ آج نسبتاً بہتر حالت میں تھا۔ اس کے ریسٹورنٹ میں پہنچنے کے تقریباً 10 منٹ بعد میں بھی ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ یوشان کونے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چائے کا آرڈر دے رکھا تھا۔ چائے پیتے پیتے اس نے ایک پیکٹ مجھے تھما دیا۔ یہ پیکٹ اس نے کپڑوں سے نکالا تھا۔ میں نے بھی وہ پیکٹ اپنی قمیض کے اندر ڈال دیا اور پینٹ کی جیب سے روپوں کا لفافہ نکال کر اسے دیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا کتنے ہیں؟ میں نے کہا 5000۔ یوشان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے لفافہ جیب میں ڈال دیا۔ میں نے کہا آج تو شمی کے ہاں جاؤ گے؟ وہ جھیپ سا گیا اور دھیمے سے کہا ہاں۔ میں نے کہا پیکٹ کی واپسی پہلے کی طرح ہوگی۔ کہنے لگا میں وہاں 12 بجے تک رہوں گا۔ واپسی پر گھر کے پاس اگر واپس مل جائے تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ میرے گھر والے پہلے ہی میرے دیر سے گھر آنے پہ نالا ہیں، اور میرے آنے کے بعد اگر کوئی مجھے ملنے آئے تو بہت برا مناتے ہیں۔ رازداری کے لہجے میں کہنے لگا اولاد جوان ہو جائے تو بوڑھے والدین کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہے، اور ان کے اسی رویے سے نے مجھے شمی کے ہاں جانے پر مجبور کر دیا۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، سارا دن دفتر میں کام کرتے تھک جاتا ہوں، گھر آتا ہوں تو بچے بات تک نہیں کرتے، دفتر میں دفتر کا کام، گھر میں کوئی بات ہی نہ کرے۔ ایسا آخر کب تک چل سکتا ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے یوشان کو تھپکی دی اور کہا کہ یہ بالا خانے آباد کرنے میں گھر کے افراد کا بڑا دخل ہے، ورنہ کون شخص اپنا روپیہ اور وقت ان گھنگروں کی آواز میں صرف نہ کرتا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان بالا خانے والیوں کی مسکراہٹ، ہنسی اور ادائیں سب مصنوعی ہیں، اور یہ صرف روپیہ بٹورنے کے ڈھونگ ہیں۔ کوئی شخص بھی یوں بیوقوف نہ بنتا۔ یوشان کے اٹھنے سے پہلے ہی میں باہر نکل آیا۔ میرے ساتھیوں کو علم تھا کہ یہ میٹنگ مختصر ہوگی۔ انہوں نے دو ٹیکسیاں پہلے ہی روک رکھی تھی۔ ہم ان میں سوار ہو کے ساتھیوں کے گھر کے قریب اتر گئے۔ اس بار یوشان کے پیکٹ میں پہلے کی طرح ٹاپ پرائرٹی اور کانفیڈینشیل کی مہروں والے خطوط تھے۔ ہم نے خطوط کی کاپیاں بنانی شروع کر دی۔ یہ کل 50 کے قریب خط تھے۔ میرے ساتھی کاپیاں بناتے رہے اور میں پلنگ پر دراز ہو گیا۔ آج میں کافی تھک گیا تھا اور رات کو پیکٹ واپس کرنے بھی مجھے ہی جانا تھا۔ یہ جمعے کی رات تھی اور یوشان سے میں نے ہفتے کے روز 3 بجے دوپہر گولچا سنیما کے ریسٹورنٹ میں ملنے کو کہا تھا، جہاں اس سے نیا پیکٹ وصول کرنے کے علاوہ میں اس سے مفصل بات چیت کرنا چاہتا تھا، اور آئندہ پیر کو مجھے پاکستانی کانٹیکٹ سے بھی ملنا تھا۔ رات کو 11:30 بجے میں کاغذات کا پیکٹ لے کر یوشان کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حسب معمول میرا ایک ساتھی میری حفاظت کے لیے میرے ہمراہ تھا۔ پرانی دہلی کا یہ علاقہ ہندوؤں کی آبادی کا تھا اور رات کو جلد ہی بے رونق ہو جاتا تھا۔ میں نے یہ بات اچھی طرح محسوس کی تھی کہ بھارتی ہندوؤں کی اکثریت سکوت ڈھاکہ اور اپنی کامیابی پر بجائے خوش ہونے کے پر سے مردہ تھی۔ شیر کو انہوں نے زخمی تو کر دیا تھا، لیکن اب اس بات کا خوف تھا کہ نہ جانے زخمی شیر کب اچانک بدلہ لینے کے لیے حملہ کر دے۔ بھارتی فوج کے محکمہ جاسوسی کو بھی اس وقت تک یقیناً علم ہو چکا تھا کہ پاکستان نے اپنے جنگی قیدیوں کی کمی پورا کرنے کے لیے 4 نئے ڈویژن بھی قائم کرائے تھے، اور جدید ترین اسلحے سے لیس تھے۔ پھر پاکستان کی افواج کو سابقہ مشرقی پاکستان کا بھی اب دفاع نہیں کرنا تھا، اور ان کی تمام تر طاقت مغربی پاکستان کے دفاع پر مرکوز تھی۔ دہلی میں اسی طرح کئی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان پوری طاقت سے دہلی پر حملہ آور ہوگا، پاکستان کی چھاتہ بردار فوج دہلی میں اتاری جائے گی اور علیحدگی پسند سکھ پاکستان کے لیے 5th کالمسٹ کا کام کریں گے۔ دہلی میں ہر اتوار کو ہوائی حملے سے بچاؤ کے سائرن ٹیسٹ کیے جاتے تھے۔ بھارتی ہندوؤں کا یہی خوف دور کرنے کے لیے بھارتی حکومت نے غالباً 74 میں پاکستانی سرحد کے قریب ایٹمی دھماکہ کیا تھا، حالانکہ وہ کئی سال پہلے ایٹمی طاقت بن چکا تھا اور اپنی اس کامیابی کو پوشیدہ رکھے ہوا تھا۔ بھارتی دھماکہ کے فوراً بعد پاکستان نے بھی اپنی ایٹمی ریسرچ میں تیزی پیدا کر دی اور بھارتی دیشوں کے عین مطابق تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک نے پاکستان کی اس معاملے میں بھرپور مدد کی، جن میں نمایاں لیبیا تھا۔ کرنل قذافی کے احکام پر یورینیم 238 کے خام مواد سے بھرے ہوئے 20 ٹرک جنوبی افریقہ میں سفر کے دوران غائب کر دیے گئے تھے، جن پر لدا خام یورینیم پاکستان پہنچا دیا گیا۔ یہ خبر عالمی ذرائع ابلاغ نے بڑے زور و شور سے جاری کی اور اس کی بنیاد پر اسلامی بم کا شوشہ چھوڑا گیا۔
جس کی پاکستان نے کبھی قطعی تردید نہیں کی تھی۔ یہی خوف تھا جو بھارتی ہندوؤں میں سما چکا تھا۔ پاکستانی چھاتا برداروں کے خوف سے مڈل کلاس ہندو سرشار اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے۔ ہم جب یشانت کے گھر والے سڑک پر پہنچے تو اکا دکا ٹیکسی اور رکشہ نظر آتے تھے۔ دکانیں سب بند تھی۔ ہم نے اس بار ٹیکسی نہیں چھوڑی اور ٹیکسی میں ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد یشانت کی گلی کے سامنے ایک رکشہ رکا اور اس میں سے جھومتا جھامتا یشانت برآمد ہوا۔ میں پیکٹ لیے تیزی اس کے پیچھے گیا۔ شراب اور شمی کے رقص نے اس کا نشہ دوبالا کر دیا تھا۔ وہ جھومتا اور گنگناتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کی اس مصنوعی خوشی اسے چھیننا نہیں چاہتا تھا اور تو لہٰذا اسے پیکٹ تھما کر اور اگلے دن کولچا سنیما میں ملنے کی یاد دہانی کروا کر واپس پلٹ آیا۔ اپنے ساتھی کو اس کے گھر کے پاس اتارا اور کناٹ پیلس پر ٹیکسی بدل کے اپنے ہوٹل آ گیا۔ اگلے روز صبح میں نے آشا کی دی ہوئی کیسٹ کئی بار سنی۔ اس میں 3 افراد کی آواز، گلاسوں کی کھنک اور کبھی کبھی آشا کی آواز بھی بھری ہوئی تھی۔ ٹھیکے سے متعلق امور پر گفتگو اور بحث کے متعلق اندازے بیان کیے گئے تھے۔ صرف ایک بات ایسی تھی جس سے آشا کی سچائی کا ثبوت ملتا تھا۔ غالباً بریگیڈیئر نے کہا تھا، سر ٹھیکہ تو میں دے دیتا ہوں لیکن دوسرے ٹھیکیداروں نے شور مچایا اور بات انکوائری تک پہنچ گئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بات کو دوسری طرف آواز نے کاٹ دیا، بریگیڈیئر کی اس کی تم چنتا نہ کرو، یہ میری ذمہ داری اور جے چند تمہارا حصہ تمہیں ٹھیکہ ملتے ہی ادا کر دے گا۔ میری تو جے چند کے ساتھ حصہ داری اور جب تک ٹھیکے کا تمام کام مکمل نہیں ہوتا مجھے منافع کا حصہ نہیں ملے گا۔ یہ غالباً منسٹر صاحب اور بریگیڈیئر کو تسلی دے رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ کیسٹ کرامت ثابت ہو سکتی تھی لیکن اس کے لیے آشا کا تعاون ضروری تھا۔ اگر وہ ہمیں ٹھیکے کی تمام تفصیلات مہیا کر دے تو پھر جے چند کے علاوہ بریگیڈیئر اور منسٹر کو بھی ہم قابو کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا اس معاملے پر آشا سے آئندہ پیر یا منگل کو فون پر بات کروں گا۔ پیر کے دن مجھے پاکستانی کانٹیکٹ سے ملنا تھا، اس کے بعد ہی آشا کو فون کر سکتا تھا۔ مجھے ٹھیکے کے معاملے میں جلدی نہیں تھی کیونکہ یہ ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا۔ ٹھیک 2 بجے میں غلچہ سنیما چلا گیا۔ سنیما میں بھارتی فلم، اس وقت کی بھارتی فلم بوبی نئی ریلیز ہوئی تھی اور سنیما شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ غلچہ سنیما کی بلڈنگ میں ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کا ریسٹورانٹ بنا ہوا تھا۔ مجھے یشانت سے وہیں پر ملنا تھا۔ میں ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تو یشانت پہلے ہی ایک ٹیبل پر قبضہ جمائے دکھائی دیا۔ کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے تھے۔ آج وہ بہت نکھرا ہوا تھا۔ رسمی لیگ کے بعد وہ کہنے لگا، گھر والے تو اکثر دال اور سبزی ہی پکاتے ہیں، کبھی کبھار کسی ریسٹورانٹ میں جا کر من پسند کھانا کھاتا ہوں۔ یہ بھی شمی کے ہاں اچھا کھانا ملتا ہے اور یہاں بھی شمی کے ہاں کی طرح اچھا کھانا ملتا ہے۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، شمی کے ہاں کا کھانا تو یقیناً تمہیں بھاتا ہوگا کیونکہ شمی کا ساتھ اسے مزید لذیذ بنا دیتا ہوگا۔ یشانت کچھ جھیپ گیا۔ اب چونکہ ہم دونوں دوست بن چکے تھے اس لیے وہ بےتکلفی سے کہنے لگا، شمی رات بھی آپ کا پوچھ رہی تھی، کبھی ادھر کا بھی چکر لگا لیں۔ میں نے کہا، یشانت صاحب کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس بالا خانے پر صرف شمی ہی نمایاں، اگر میں وہاں جانے لگا تو پھر آپ کی دال نہیں گلے گی۔ اس کا حسن اور ادائیں تماش بینوں سے صرف روپیہ اینٹھنے کے لیے ہیں۔ جس طرح پیسے کے زور پر پہلے دن میں نے تمام تماش بینوں کو کھسکنے پر مجبور کر دیا تھا، اب میرے وہاں جانے سے آپ کو بھی کھسکنا پڑے گا۔ اس لیے آپ اکیلے ہی وہاں جا کر اپنی تنہائی دور کرتے رہے اور اس میں مناسب حد تک میں آپ کی مالی مدد جاری رکھوں گا۔ آپ میری ضرورت پوری کریں، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ طوائف کے کوٹھے سے اربوں پر لٹانے والے بھی پیسہ ختم ہونے پر ذلیل اور رسوا ہو کر نکال دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا پیسہ ہوش و حواس میں رہ کر ہاتھ کھینچ کر خرچ کریں۔ خرچ کم کریں لیکن ظاہر کریں کہ آپ کے پاس بہت دولت ہے۔ اس طرح تمام طوائفیں بھوکی بلی کی طرح آپ کے گرد چکر کاٹتی رہیں گی۔ یشانت خاموشی سے میری بات سن رہا تھا لیکن اس کے چہرے سے صاف حیا تھا کہ بڑھاپے کے اس عشق سے بچنا اس کے بس میں نہیں رہا اور میں چاہتا بھی یہی تھا کہ شمی کی وجہ سے یشانت ہماری ہر طرح ضرورت پوری کرنے پر مجبور ہے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہا، ویسے یشانت صاحب آپ کی پسند بھی لاکھوں میں ایک اور لاجواب ہے، شمی پر تو دل و جان ہی نہیں دونوں جہاں بھی نچھاور کرنے پڑے تو سودا مہنگا نہیں۔ یشانت کھل اٹھا اور کہنے لگا، ونود بھائی اب تو یہ بھگوان کے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں شمی کو حاصل کر سکوں۔ کل کی ڈاک آپ کو کیسے لگی؟ میں نے جواب دیا، کوئی خاص نہیں، معمول کی ڈاک سے 1 درجہ اوپر تھی، حالانکہ یہ بہت ہی اہم ڈاک تھی۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے ایک خط کے ذریعے بھارت کے نمبر 7 اور نمبر 10 ڈویژن کمانڈروں کو مطلع کیا گیا تھا کہ سکھ لائٹ انفنٹری کی تمام رجمنٹوں کو، جن کی نفری 35,000 سے زیادہ تھی، 1 ماہ کے اندر ان ڈویژنوں سے ہٹا کر تری پورہ میں مقیم جاٹ
رجمنٹوں نفری تقریباً 30,000 کی جگہ تعینات کیا جائے گا۔ بھارت کے نمبر 7 اور نمبر 10 ڈویژن پاکستانی سرحد کے قریب تعینات تھے۔ یشانت کہنے لگا، اب جب کہ میں نے آپ کے لیے اتنا بڑا رسک لیا ہے تو میں انتہا کی حد تک کو جانے کو تیار ہوں۔ بس آپ حکم کرتے جائیں، میں تعمیل میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ قسط نمبر 17۔ مجھے اچانک خیال آیا اور میں نے یشان سے کہا، تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر سے ریڈیشن سے محفوظ ٹرک ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو باقاعدگی سے جاتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی فوج کے کمانڈرز کے سپرد ہے۔ تارا پور کا ایٹمی پلانٹ بھی ان کی نگرانی میں ہے، اسی باعث ایٹمی پلانٹ اور ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے متعلق ہیڈ کوارٹرز میں یقیناً کچھ فائلیں ہوں گی۔ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی کارکردگی سے بھی ہیڈ کوارٹرز کو مطلع کیا جاتا ہوگا۔ ایسی فائلیں مجھے درکار ہیں۔ یشانت ایسے خاموش ہو گیا جیسے کسی کچھ سوچ میں پڑ گیا ہو۔ میں نے بے رغبتی برتتے ہوئے کہا کہ میں نے تو یوں ہی آپ سے یہ بات کر دی، ورنہ ایٹمی بجلی گھر اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ دونوں میں ہمارا رابطہ ہے اور ہمیں مفصل معلومات مل رہی ہیں۔ میں تو محض ان معلومات کو ٹیلی کرنے کے لیے آپ سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کام کے عوض آپ کو خاصی بڑی رقم مل سکتی تھی۔ میں خاموش ہو گیا تو یشان بولا، ایسی 2 فائلیں ہیں جو جنرل صاحب اپنے کمرے کی سیف میں رکھتے ہیں۔ چونکہ میں کوپنگ برانچ میں سب سے سینئر اور سپرنٹینڈنٹ ہوں، اس لیے ان فائلوں سے متعلقہ ڈاک ٹائپ کروانے کے لیے اور آئی ہوئی ڈاک کو فائل کروانے کے لیے جنرل صاحب مجھے بلاتے ہیں۔ جنرل صاحب کے کمرے میں پڑے ہوئے ٹائپ رائٹر پہ میں ٹائپ کرتا ہوں اور کاپیاں فائل میں لگا دیتا ہوں۔ یہ دونوں فائلیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک فائل مکمل ہونے کے بعد دوسری فائل زیر استعمال ہے۔ جنرل صاحب کے حکم کے مطابق ہر آنے والے ڈاک کے جواب کی کاپی اس کے ساتھ اسٹیپل کر دی جاتی ہے۔ جنرل صاحب کا ٹائپ رائٹر بجلی سے چلتا ہے اور ان کے کمرے میں فوٹو اسٹیٹ مشین بھی ہے، لہٰذا کاربن کاپی نہیں بنائی جاتی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کی ان فائلوں تک رسائی ہمارا مقصد نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو بھول جائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جنرل صاحب اور بریگیڈیئر اور دوسرے سینئر افسران کے دفتروں کی صفائی کون سے سویپر کرتے ہیں؟ ہمیں ان کی ردی کی ٹوکریوں میں پھینکے ہوئے کاغذ اور ان کے ٹکڑے چاہیے۔ یشانت فوری بولا، آپ کا یہ کام میں کرا دوں گا اور ایسے تمام کاغذات میں آپ کو مہیا کروں گا۔ میں نے اسے ٹوکا اور کہا، نہیں یشانت بابو، دفتر کا جو کام ایک روٹین میں چل رہا ہے اس میں آپ کی مداخلت شک پیدا کر سکتی ہے۔ آپ صرف ان سویپرز کے نام مجھے دے دیں، یہ سویپرز کا کام ہے اور انہی سے ہم یہ کام لیں گے۔ دوسرا، اس کام کا معاوضہ نہایت قلیل ہوگا جو آپ کی شایان شان نہیں۔ بڑا کام اور بڑا معاوضہ جنرل کی سیف میں بڑی فائلوں کا حصول ہے، جو آپ کے لیے ممکن نہیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے یوشان سے اگلی ڈاک کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، آئندہ وہ ڈاک ہفتے میں 2 دن منگل اور ہفتے کے روز دیا کرے گا۔ ڈیلیوری کے لیے دونوں دفتر سے واپسی پر اس کی گلی کے باہر سڑک پہ دودھ دہی کی دکان پر ایک جیسے تھیلوں کی تبدیلی کے ذریعے ڈاک کی واپسی کے لیے منگل کی رات کو 12 بجے جب وہ چہل قدمی کے لیے گلی کے باہر تک آ جایا کرے گا اور ہفتے کو شمی کے بالا خانے سے واپسی پر 11:30 بجے سے 12 بجے کے دوران سڑک پر۔ میں نے کہا، اول تو میں خود آیا کروں گا، ورنہ میرے ایک ساتھی ہے جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی اور نظر کی اینک لگائی ہوگی، تمہارے قریب آ کر تم سے سگریٹ جلانے کے لیے ماچس مانگے گا اور اس کا کوڈ ورڈ ڈان ہوگا۔ ڈان سنتے ہی تم نے اسے تھیلے تبدیل کر لینے ہیں۔ اسی دوران یشان نے ڈاک کا پیکٹ ٹیبل کے نیچے سے مجھے تھما دیا جب میں نے اپنے لباس میں چھپا لیا۔ یہ سب سمجھا کر جب میں نے کرسی سے اٹھنے لگا تو یشان نے رکتے رکتے پوچھا کہ جنرل کے دفتر کی فائلوں کا کتنا معاوضہ مل سکتا ہے؟ میں نے کہا، یشان بابو، جو کام آپ نہیں کر سکتے اس کے متعلق پوچھنے کا کیا فائدہ؟ آپ دوست ہیں، لہٰذا آپ کو بتاتا ہوں، کم سے کم 50,000 روپے۔ 50,000 کا سنتے ہی یشان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 70 کی دہائی میں 50,000 روپے بہت بڑی رقم تصور ہوتی تھی۔ آج کل کے نوجوان اس دور کے 50,000 کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس دور میں بکرے کا صاف ستھرا گوشت 4 روپے کلو دستیاب ہوتا تھا اور سب چیزوں کی قیمت اسی نسبت سے آج کل کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور بھارت میں اندرون ملک بننے والے اور پیدا ہونے والی اشیاء کی قیمتیں پاکستان سے بھی نسبتاً کم تھیں۔ یشانت کو وہیں چھوڑ کر میں ریسٹورنٹ میں سے باہر آ گیا۔ میرے ساتھیوں نے بازاروں میں گھومتے ہوئے ایک دکان سے اسکول ڈراموں میں گیٹ اپ کے لیے بنی مصنوعی مونچھوں اور سکھوں کی رول کی ہوئی داڑیاں خرید لی۔ انہوں نے یہ محض تفریحاً خریدی تھی، لیکن میں نے ان سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ بال تو ان کے پہلے ہی خاصے بڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سکھ طرز کی بندی بدائی پگڑیاں بھی خریدنے کا کہا۔ اب میرے چاروں ساتھیوں کے پاس سکھ گیٹ اپ کا مکمل سامان تھا۔ یشانت کے ساتھ رابطے کا میں نے مضبوط پل بنا دیا تھا۔ اب ڈاک لینے اور واپس لوٹانے کا روٹین کا کام میں انہیں سونپنا چاہتا تھا، کیونکہ غیر ارادی طور پر میں کئی جگہ بیک وقت
انوالو ہو چکا تھا اور میرے پاس وقت کی بہت کمی تھی۔ سینما سے نکل کر میں ایک چشموں کی دکان پر گیا اور سادہ سفید شیشوں والی 4 اینکیں خرید لی۔ یوشانت کی حالت دیکھ کر مجھے یکایک ایک منصوبہ سوجا تھا، لہٰذا میں سیدھا چاوڑی بازار شمی کے بالا خانے گیا اور بالا خانے پہ چلا گیا۔ صبح بنارس اور شام اد کے حسن کی طرح طوائفوں کے بالا خانے بھی شام ڈھلنے کے بعد ہی رنگین اور پرکشش ہوتے ہیں۔ ابھی شام کے 4 بھی نہیں بجے تھے۔ میں نے اپنی آمد کی اطلاع دی تو ایک سویا ہوا مراسی مجھے اندر لے گیا۔ رات کا سجا ہوا حال کمرہ سگریٹ کے ٹکڑوں، اندھے پڑے گلدانوں، بکھرے سازوں اور میلی چاندنیوں سے اٹا پڑا تھا۔ میں نے مراسی سے کہا تم مجھے ڈیرہ درانی سے ملوا دو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندر کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں شمی 2-3 لڑکیوں کے ساتھ اوندھی تیسری پڑی سو رہی تھی اور ایک پلنگ پر نیم دراز ڈیرہ درانی سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کی نظریں سوالیہ انداز میں بے وقت آنے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا میں شمی کے متعلق کچھ بات کرنے آیا ہوں، لیکن اس کی سوالیہ نگاہیں ختم نہ ہوئی۔ میں نے 1000 روپے اسے دیے اور کہا کہ میری بات غور سے سنے اور صحیح جواب دے۔ 1000 روپے نے میری بے وقت آمد کا احساس اس کے چہرے سے غائب کر دیا اور وہ مراسی کو گالی دے کر پکارنے لگی کہ ابھی تک تو میرے لیے ٹھنڈا نہیں لایا۔ اتنی دیر میں شمی اور دوسری لڑکیوں بھی اٹھ بیٹھی۔ ڈیرہ درانی نے انہیں اشارہ کیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ساری لڑکیوں میں سے شمی ہی نے چھوٹی سی نتنی پہن رکھی تھی۔ میں نے ڈیرہ درانی سے پوچھا کہ کیا شمی کی بات کہیں طے ہوئی ہے، تو وہ ڈیرہ درانی نے نفی میں سارے لائے۔ میں نے پوچھا نذرانہ کیا ہوگا، تو ڈیرہ درانی نے مجھے خریدار سمجھتے ہوئے کہا 20,000 سے 1 پائی کم نہیں۔ میں نے پھر پوچھا ششانت بابو سے بھی کبھی اس مسئلے پر بات ہوئی، تو وہ کہنے لگی وہ بڈھا تو میری بچی کا دیوانہ ہو رہا ہے، یہاں پر کئی ہزار میری بچی کے قدموں میں نچھاور کر چکا ہے، لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ 20,000 سے کم نہیں، تو کم ہو تو ان سیڑھیوں پر اس مقصد کے لیے نہ چڑھنا۔ پھر بھر کر کہنے لگی کیا زمانہ تھا، میری اماں بتایا کرتی تھی کہ چوکھٹ پر بڑے بڑے رئیس اور نواب زیادہ لٹتے رہتے تھے، اب تو کل جگ ہے کل جگ، جس کی جیب میں بھی 100 روپیہ ہوتا ہے بلا دھڑک اندر چلا آتا ہے۔ میری بچیوں کے نازک پاؤں ناچتے ناچتے سوج جاتے ہیں، لیکن 5 روپے سے زیادہ کی ویل کوئی نہیں دیتا۔ میں نے اسے کہا دیکھو اگر تمہیں شمی کے 35,000 مل جائیں، تو ڈیرہ درانی میری بلائیں لے کر کہنے لگی جوہری ہیرے کی قدر پہچانتا ہے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا تم ایسا کرو جب یوشانت آئے تو اسے کہنا کہ ایک رئیس نے 35,000 روپے کی پیشکش کی ہے، میں نے اسے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، آپ کیونکہ ہمارے پرانے شناسہ ہیں اس لیے پہلا حق آپ کا ہے، اس سے پہلے کہ آپ نے ہمارے 20,000 کے مطالبے کو بھی پورا نہ کر کے اپنا ہی نقصان کیا اور ہمارا فائدہ۔ اب 35,000 کی آفر کوئی بھی آپ سوچ بچار میں ضائع نہ کر دیں، وہ رئیس زیادہ تو اس سے بھی زیادہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس 1 ہفتے کی مہلت ہے، ورنہ بعد میں ہم سے شکوہ نہ کیجیے گا، اس معاملے میں میرا ذکر ہرگز نہ کرنا۔ غرض کہ میں نے ڈیرہ درانی کو خوب پٹی پڑھائی، لیکن پھر بھی وہ گرگ بارہ دیدہ تھی۔ کہنے لگی حضور آپ کی ہر بات درست ہے، لیکن اگر یوشانت بابو 35,000 پر راضی نہ ہوئے تو ہمارے 20,000 بھی ڈوب جائیں گے۔ میں نے اسے 1,000 روپیہ اور دیا اور کہا اگر یوشانت 1 ہفتے میں 35,000 نہ دے سکا تو میں 20,000 تمہیں اور دوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کے حرف بحرف عمل کرو۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ میں نے ایک طرح سے ایک جوا کھیلا تھا۔ یوشانت سے مجھے امید تھی کہ جب اسے شمی کے حصول کے اوقات کار کا پتہ چلے گا تو وہ بڑے سے بڑا رسک لے گا۔ میرے خیال میں ان دونوں فائلوں کا 50,000 روپے میں حصول میرے سینئرز کے لیے بہت سستا سودا تھا۔ ہمارا ایک گروپ پہلے ہی اپنے مشن میں ناکام ہو چکا تھا، جبکہ مطلوبہ معلومات ہمارے لیے بہت ضروری تھی۔ چاوڑی بازار سے واپسی پر میں نے ساتھیوں کے گھر جانے کا ارادہ کیا اور آج کی ڈاک کاپیاں بنا کر گزشتہ ڈاک کی کاپیاں بھی لے لی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے یوشانت کو ڈاک لوٹانے اور وصول کرنے کی ڈیوٹی ان کے ذمہ ہے، کاپیاں بھی وہ خود ہی بنایا کریں گے۔ منگل اور ہفتے کو ڈاک کی وصولی اور واپسی کے اوقات اور جگہ بھی انہیں بتا دی اور کہا کہ بدھ اور اتوار کی صبح 10 بجے ڈاک کی کاپیاں مجھے لودھی ہوٹل کے قریب مغل محل ریسٹورنٹ میں پہنچا دیں۔ یوشانت سے ڈاک لینے اور واپسی کے لیے وہ 2 ساتھی جایا کرے، جن میں سے ایک مونچھیں اینک لگائے اور جبکہ دوسرا اپنی اصلی حالت میں اسے کور کرے۔ اسی وقت میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میرے سینئرز کی ہدایت کے خلاف تھا۔ حالات کے تقاضے کے مطابق دی ہوئی ہدایات میں تبدیلی اختیار کر سکتا تھا، اس لیے میں نے کی۔ میں نے ساتھیوں کو لودھی ہوٹل میں اپنی رہائش اور ٹیلی فون نمبر بتا دیا اور انہیں کہا کہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے تحت وہ مجھ سے ہوٹل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے اس فیصلے کی 3 وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ میرا تقریباً ہر روز ان کے گھر جانا نامناسب نہ تھا اور مالک مکان اور محلے داروں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا، جو کہ
دو میرے ساتھیوں کو میرے متعلق کوئی علم نہ تھا اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ مجھ سے رابطہ نہ کر سکتے. دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو میرے متعلق بالکل وہ اندھیرے میں نہ رہیں. میں آہستہ آہستہ انہیں اپنی ذمہ داریاں سونپنا چاہتا تھا تاکہ میری گرفتاری کی صورت میں وہ طے شدہ امور کو جاری رکھ سکیں. اگلا سارا دن میں نے ہوٹل میں ہی گزارا. بھیجنے والی ڈاک تیار کی اور تازہ کارروائیوں کی کامیابیوں کی مفصل رپورٹ نہ دکھائی دینے والی سیاہی سے لکھی. ہمدرد سے 20,000 روپے لینے اور یشان کے لیے مزید روپے کی ضرورت بھی لکھی. تارا پور مشن کی اب تک کی جانے والی کوشش اور اس کے متعلق نتائج کے بارے میں بھی لکھا. غرض شام ڈھلنے سے پہلے ہی ڈاک کا پیکٹ بالکل تیار کر دیا. میں اگلے روز مقررہ وقت پر اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ کانٹیکٹ سے ملنے پہنچا. میرے مطالبے کے مطابق اس بار 2 کانٹیکٹ بھیجے گئے تھے جو ڈاک کا خاصا بڑا تھیلا لائے تھے. میرے ساتھی مجھے کور کیے ہوئے تھے. تھیلا لے کر میں نے فوراً اپنے 2 نمبر کے حوالے کیا جو اسے اپنے گھر لے گیا. کانٹیکٹس کو مجھ سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہ تھی لہٰذا مجھ سے ڈاک لے کر وہ بھی فوراً چلے گئے. اپنے بقایا دوستوں کے ساتھ کے ہمراہ ہم نے 3 ٹیکسیاں بدلی اور مختلف علاقوں کے بے فائدہ چکر لگا کر راستے میں ساتھیوں کو الگ الگ جگہ اتار کر تقریباً 2 گھنٹے بعد ان کے گھر میں پہنچا. ٹیکسیوں کو بدلنا، مختلف جگہوں کے چکر لگانا اور ساتھیوں کو راستے میں الگ الگ اتارنا ہمارے لیے لازمی تھا تاکہ اگر کانٹیکٹس کا پیچھا کیا جا رہا ہو تو نگرانی کرنے والے ہمارے ٹھکانوں تک نہ پہنچ جائے اور انہیں راستے میں ہی جھٹک دیا جائے. اس بار ہماری ڈاک کے پیکٹ میں ہمارے گھریلو خطوط کے علاوہ 2 عدد کیمرے اور کیمرے کے لیے 12 فلموں کے رول تھے. ایک 30 بور کا پسٹل سائلنسر کے ساتھ 3 فالتو میگزین اور 200 گولیاں تھیں. 50,000 بھارتی روپے بھی تھے. سینئرز کے خط میں ہماری کارکردگی کو بہت سراہا گیا تھا اور یشان سے حاصل ہونے والی ڈاک کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا. ایک کیمرہ سائز میں سگریٹ لائٹر جتنا تھا اور ڈاک کی تصویریں بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا جبکہ دوسرا کیمرہ کینن آٹومیٹک تھا اور اس میں بلٹ ان فلیش گن تھی. سینئر کا ایک خط صرف میرے لیے تھا جس میں مختلف ہدایات کے علاوہ یہ بھی درج تھا کہ تمہاری کارکردگی اور صلاحیت نے ہمیں بہت متاثر کی ہے. تم چاہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے لیکن ہمارے لیے تمہاری زندگی بیش قیمت ہے لہٰذا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ. سائلنسر والا پسٹل تمہارے لیے ہمارا تحفہ ہے. اگر ضرورت کا موقع پیش آئے تو اسے بے دریغ استعمال کرنا. آئندہ ہر اتوار اور بدھ کو ٹھیک 2 بجے دوپہر ہم وائرلیس پر تمہیں کانٹیکٹ کیا کریں گے تاکہ ضروری ہدایات کے علاوہ آپ سے سب کی خیریت بھی معلوم ہو سکے. آپ جواب میں صرف ریسیوڈ آل اوکے کا میسج کہیں. یہ انتظام میرے خیال میں اس لیے تھا کہ ہم اپنے ٹرانسمیٹر پر لاہور سے رابطہ کرنے اور پیغام بھیجنے میں جو وقت صرف کرتے تھے اس دوران ہمیں ٹریس ہونے کا خاصا امکان تھا. جب لاہور سے ٹرانسمٹ ہونے والے پیغام چاہے کتنا ہی وقت لیں ریسیو کرنے اور مختصر ترین جواب بھیجنے میں پکڑ کا خدشہ بہت کم تھا. مجھے اس نئے انتظام کی وجہ کہیں کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس دلا رہی تھی. میں اسے محض اپنا وہم سمجھ کر بھلا دینا چاہتا تھا لیکن 2-3 روز بعد کے اخبارات نے جعلی سرخیوں میں الہ آباد میں پاکستانی میجر جاسوس کی گرفتاری اور بعد ازاں اس کے 3 ساتھیوں کی ٹرانسمیٹر کے مسلسل استعمال کی وجہ سے آگرہ سے گرفتاری کی خبروں نے میرے خدشے کی تصدیق کر دی. اخبارات تو پاکستانی میجر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری اور سنسنی خیز انکشافات کی توقع سے بھرے ہوئے تھے لیکن کیا انکشافات ہوئے اس کے متعلق ابھی کچھ بھی نہ چھپا. یہ تو کرنل شنکر نے ہفتہ 10 دن بعد ایک ملاقات میں مجھے تفصیلاً بتایا کہ ایسن نام کا ایک پاکستانی میجر 39 ماؤنٹین ڈویژن کی وردی پہنے الہ آباد میں کسی اسپیشل ڈیوٹی کے بہانے ٹھہرا ہوا تھا. وہ میس میں مقیم ایک بھارتی کرنل کی ڈائری کے پیچھے لگا ہوا تھا. میس میں کئی دنوں کی لا حاصل کوشش کے بعد اس نے کرنل کے مسلمان بیٹ مین کو پیسے کے زور پر رام کرنا چاہا اور اسے اعتماد میں لینے کے لیے یہاں تک بتا دیا کہ وہ پاکستانی اور مسلمان ہے. کرنل کی ڈائری لا کے دینے کے عوض اس نے بیٹ مین کو خاصی بڑی رقم کی پیشکش کی اور آدھی رقم پیشگی دے دی گئی. یہ بیٹ مین کچھ زیادہ ہی محب بھارت ہے. اس نے کرنل کو سب کچھ بتا دیا. میجر ایسن کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور تصدیق ہونے پر اس کا 39 ماؤنٹین ڈویژن میں جو پونا میں اسٹیشن تھا کوئی واسطہ نہیں. اس پر انتہائی تشدد کیا گیا لیکن اس نے سوائے اپنے نام اور رینک اور نمبر کے کچھ نہ بتایا. بھارتی انٹیلیجنس نے جلد از جلد اپنے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام اگلوانے کی خواہش میں اس میجر کو بریک کرنے کے لیے تشدد کی انتہا کر دی. اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، دونوں بازو بھی کاٹ دیے گئے لیکن میجر ایسن کی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا. اس کے ساتھی آگرہ میں تھے. میجر ایسن جب مقررہ وقت سے چند دن بعد وہاں پہنچا تو بوکھلا گئے
اور وہ بار بار ٹرانسمیٹر پر لاہور سے رابطے شروع کر دیے۔ ٹریسر نے ان کے سگنل کیچ کیے اور جگہ کا تعین کیا اور وہ تینوں بما ٹرانسمیٹر پکڑے گئے۔ کرنل شنکر نے جو کچھ مجھے بتایا میں سنتا رہا، اور میں نے خود سے کوئی بھی ایسا سوال نہیں کیا جو کرنل کو میرے متعلق شک میں ڈالے۔ یہ ساری روایات میں نے اپنے ڈاک میں لاہور بھیج دی۔ بہت بعد میں مجھے پتا چلا کہ میجر کے تینوں ساتھیوں کو بھی تشدد سے شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اپنی زبان نہ کھولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قارئین، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان سے اس فروانی سے بھارتی کرنسی کی آمد کی وجہ ہمیں اسے خرچ کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ یہ بات ہرگز نہ تھی، بلکہ میرے ہوٹل اور ساتھیوں کے مکان کے کرائے اور ادائیگی کے علاوہ میرے 4,000 روپے اور میرے ساتھیوں کے 3,000 روپے ماہوار ذاتی خراجات کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ ان رقوم کے علاوہ ہمیں ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا پڑتا تھا۔ مشن کی مد میں خراجات کی تفصیل جسٹیفیکیشن دینا پڑتی تھی۔ میرے ساتھیوں کے پاس چونکہ ذاتی خراجات کی مد میں رقم ایڈوانس میں جاری تھی، اس لیے میں نے اس بار انہیں کچھ نہ دیا اور ہم درد سے لی ہوئی رقم کا بقایا اور اب ملنے والا 50,000 روپے ہوٹل میں لا کر میں نے رکھ دیے۔ یہ سب روپیہ ملک اور قوم کی امانت تھی، اور ہم نے جب کہ اپنی زندگی اپنے وطن کے لیے داؤ پر لگا رکھی تھی تو اس امانت میں خیانت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کس نمبر 18 ناول غازی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا بتایا اور کہا کہ اب ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں انہیں سختی سے ہدایت کی کہ کبھی بھی اکیلے باہر نہ جائیں، ہمیشہ دو جائیں، دونوں مسلح ہوں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر چلیں۔ اگر محسوس ہو کہ آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہے یا آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو جھٹکنے کی پوری کوشش کریں، اور اگر جھٹکنے میں ناکام ہو جائے تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر پیچھا کرنے والے کو گولی مار کر ہلاک کر دیں اور وہاں سے غائب ہو جائیں۔ میری یہ ہدایت سن کر ساتھیوں نے بتایا کہ سرائے بیرم خان میں گھومنے کے دوران انہوں نے چاقو، چھری اور خنجروں کی ایک دکان سے ایسی 5 چھریاں خریدی ہیں جو آدھ ان سے بھی کم چوڑی ہیں اور 1 فٹ لمبی ہیں، اور ہاتھ میں پکڑنے والے عام موٹے بید میں چھری کے دستے میں بنی سکریو کے ذریعے فٹ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا بید مجھے بھی دیا۔ چھری واقعی بے حد سخت اور بہت تیز تھی۔ بید کے اندر فٹ ہونے پر چھری کا دستہ بید کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ واقعی یہ کار آمد ہتھیار تھا جس سے آواز نکالے بغیر دشمن کو ہلاک بھی کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان سے بھیجے گئے سیلنسر والے پسٹل کو رکھنے کے لیے کور اور ایسی بیلٹس بھیجی گئی تھی جن سے پسٹل لباس کے اندر بالکل چھپ جاتا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو دوبارہ تنبیہ کی کہ اسلحہ اور چھری کا استعمال صرف انتہائی خطرناک صورتحال میں گھر جانے پہ کیا جائے جبکہ دوسرا کوئی راستہ نہ رہے۔ ساتھیوں کو میجر احسن کی شہادت کا بتانے اور پھر چھریاں لینے کا واقعہ ہمارا گزشتہ تسلسل سے تقریباً 12 روز بعد کا ہے، ورنہ گزشتہ پیر کے روز ہم نے پاکستانی کانٹیکٹ سے ڈاک وصول کی اور بھیجی تھی، اور اگلے روز ریشان سے میرے ساتھیوں نے دودھ دہی کی دکان پر اس کی ڈاک کا تھیلا وصول کرنا تھا۔ منگل کو میرے ساتھیوں نے یشان سے ڈاک وصول کی اور کاپیاں بنا کے بدھ کو مغل محل ریسٹورنٹ میں میرے حوالے کر دی۔ کاپیوں کے علاوہ یشانت کا دیا ہوا ایک لفافہ بھی مجھے دیا جس پہ لکھا ہوا تھا موسٹ ارجنٹ خط۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ درپیش ہے، آپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں۔ بدھ کو رات 8 بجے گولچا سنیما کے ریسٹورنٹ میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا 8:15 بجے گولچا سنیما کے ریسٹورنٹ میں الگ الگ جگہ پر جا کر بیٹھیں اور میری یشان سے ملاقات کے دوران چوکنا رہیں۔ میں جان بوجھ کر 15 منٹ لیٹ ریسٹورنٹ پہنچا۔ پہلے تو وہاں بیٹھے ہوئے میرے دونوں ساتھیوں نے مجھے گرین سگنل دیا۔ یشانت کونے کی ایک میز پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور پریشان حال دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھایا۔ مجھے دیکھ کر اس کی بانچیں کھل اٹھی۔ بہت انتظار کروایا آپ نے۔ میں تو مایوس ہو چلا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو صرف 15 منٹ لیٹ ہوا ہوں، بہرحال بتائیے کیا ضرورت آن پڑی۔ یشانت نے میرے آگے فی الحقیقت ہاتھ باندھ دیے۔ میری عزت اور زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا یشانت بابو بتائیے تو صحیح کیا بات ہے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ یشانت کو میں نے اپنا ہندو نام بھی ابھی تک نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ مجھے صرف صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ چند سیکنڈ موزوں الفاظ سے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے وہ چپ رہا اور پھر بولا صاحب آپ سے تو میری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، میں شمی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کل شام میں اس کے ہاں گیا تو اس کی ماں نے مجھے الگ بلا کر شمی کا ایک خریدار اس کے 35,000 دینے کو تیار ہے یہ بتایا۔ نامعلوم وہ سچی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے، لیکن مجھے اس نے صرف 1 ہفتے کی مہلت دی ہے۔
रुपयों का बंदोबस्त कर लो वरना वो शमी को दूसरे खरीदार के हवाले कर देगी। ये कहकर ज़ीशान मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगा। मैंने कहा, ज़ीशान बाबू, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका ज़ाती मामला है। ज़ीशान और ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगा। आप जानते हैं कि मैं किसी सूरत भी इतनी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। आप मेरी आखिरी उम्मीद है। भगवान के लिए मुझे ये रकम एडवांस दे दें, मैं आइंदा अपने डाक का मुआवजा इस एडवांस से मुनहा करवाता रहूँगा। देखो ईशान बाबू, मैंने बेनियाजी से कहा, आर्मी हेडक्वार्टर्स की सारी डाक हमारे मतलब की नहीं होती। आपके भेजे हुए बेशतर खतूत हम रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। मैंने अब तक जो रकम आपको दी है वो आपके डाक के एवज खासी मुनासिब है। ये मुनासिब मुआवजे से कहीं ज़्यादा है। आपसे दोस्ती हो गई है, इसलिए मैंने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। आपको 35,000 रुपया दरकार है तो वो इस किस्म की डाक के एवज एडवांस नहीं दे सकते। मैं भी आगे जवाब दे हूँ। इसकी सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि तारापुर की फ़ाइलें अगर आप मुझे ला दें तो फिर ये रकम आपको मिल सकती है, लेकिन वो फ़ाइलें तो जनरल साहब की सेफ में रखी हुई हैं और सेफ की चाबियाँ जनरल साहब के पास होती हैं। ईशान ने मायूसी से जवाब दिया और खामोश हो गया। मैंने फ़ौरन इस सुकूत को तोड़ा और कहा, ईशान बाबू, ज़रूरत ईजाद की माँ है। आपके बकौल जनरल साहब की सेफ आप ही खोलते हैं और बंद भी आप करते हैं। ये दो मौके ऐसे हैं जिनमें आप चाबियों का अक्स साबुन की टिकिया पर ले सकते हैं। आप अक्स ले लें और चाबियां बनवा लें। जनरल साहब के दफ्तर से जाने के बाद आप आसानी से सेफ खोलकर फाइलें निकाल सकते हैं। दफ्तर से वापसी पर फाइलें आप मेरे आदमी के हवाले करें और इसी रात को फाइलों के साथ आपको 35,000 रुपये मिल जाएंगे। जिशान सोच में पड़ गया और इसकी खामोशी डर की वजह से थी। मैंने इसे सोचने की मोहलत न दी और कहा, चाबियों के नक्श उतारने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट सर्फ होगा और फाइलें निकालने में भी कमो बेश इतना ही वक्त लगेगा। रिस्क तो आप पहले ही ले रहे हैं। ये तो कुल 2 मिनट की बात है जिसकी एवज आप अपनी बड़ी से बड़ी हसरत पूरी कर सकेंगे, वरना अगर इसी आरजू को दिल में लिए आपका देहांत हो गया तो आपकी आत्मा भी भटकती रहेगी और मरने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगी। ईशान का कुछ खौफ तो मैंने दूर किया और कुछ इसकी ख्वाहिश ने। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, साहब, जब ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं तो फिर ऐसी बेरंग ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए मैं ये रिस्क भी ले लूँगा। देसी साबुन की टिक्कियाँ तो मैं आज ही ले लूँगा जिन पर नरम होने की वजह से अक्स नुमाया तौर पर लिया जा सकता है। सेब खोलते और बंद करते वक्त मेरी पीठ जनरल साहब की तरफ होती है, इसलिए नक्श भी आसानी से उतार लूँगा। जनरल साहब चूँकि टाइपिंग के लिए मुझे ही बुलवाते हैं, इसलिए इनके जाने के बाद सफाई होने से पहले कोई बहाना बनाकर इस कमरे में जा सकता हूँ और फाइलें निकाल कर ला सकता हूँ। किसी को भी शक नहीं होगा। लेकिन एक अड़चन है कि जनरल साहब इस महदूद मुद्दत में मुझे अगर नहीं बुलवाते तो फिर क्या होगा। महदूद मुद्दत से ज़ीशान की मुराद शम्मी की माँ की दी हुई मोहलत थी। मैंने कहा, अगर इस दौरान जनरल ने तुम्हें ना बुलवाया तो तुम अपना कलम सेफ में भूल जाने का कहकर भी जनरल से चाबियां ले सकते हो। अगर लगन सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता बना देगा। आप रुपया तैयार रखें, मैं फाइलें लाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह कहकर ज़ीशान ने मुझे नमस्ते कहा और रुखसत चाहिए। तो मैं सोच रहा था, ज़ीशान का भगवान तो इसका रास्ता बनाए ना बनाए, मेरा अल्लाह पे यकीन है कि हमें अपने मकसद में कामयाबी देगा। अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने ज़ीशान को कहा, चूँकि मेरी इमरजेंसी है, इसलिए मेरा एक आदमी हर रोज़ दफ्तर से तुम्हारी वापसी के वक्त दूध दही की दुकान पर तुम्हारा इंतज़ार करेगा, क्योंकि डाक की वसूली के लिए तो मंगल और हफ्ते का दिन मुकर्रर है। ज़ीशान ने शुक्राने के अंदाज में दोबारा मुझे नमस्ते कहा और चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने मंसूबे की अब तक कामयाबी और आइंदा कामयाबी के ख्यालात में खोया हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और अपने साथियों के साथ घर चला गया और उन्हें कहा कि आइंदा मंगल तक रोज़ 2 साथी दूध दही की दुकान पर ज़ीशान की वापसी के वक्त इसका इंतज़ार करो और आम डाक के अलावा जो कुछ भी वो दे इसे लेकर फ़ौरन मुझे टेलीफोन बूथ से फ़ोन करके मुकर्ररा वक्त पर मुगल महल रेस्टोरेंट में मुझे दे दें। मैंने अपनी तरफ से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए तो और अब हमें ज़ीशान की कामयाबी की खबर सुनने का बेताबी से इंतज़ार था। मेरे 2 साथी हर रोज़ दूध की दुकान पर ज़ीशान के दफ्तर से वापसी के वक्त मौजूद रहते थे और इसे अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते थे। इसी सूरत हाल में कई दिन बीत गए। इस दौरान ज़ीशान ने मुकर्ररा दिन उन्हें डाक का लिफाफा दे दिया था। इस डाक में हेडक्वार्टर्स के खतूत के अलावा 3 स्वीपर्स के नाम और घरेलू एड्रेस भी थे। हर एक के नाम के साथ लिखा हुआ था कि वो किस सीनियर अफसर के कमरे की सफाई करता है। इस बार हमने यूशान की दी हुई डाक की मुनासिब रोशनी में तस्वीरें भी उतारी और अपनी कापियाँ करने वाली स्लेटों से भी कापियाँ बना ली, क्योंकि फिल्मों के रोल तो पाकिस्तान में जाके ही डेवलप होने थे।
تب بھی ان کے رزلٹ کا پتہ چلنا تھا۔ کاپیاں ہم نے حفظ و ما تقدم کے طور پر بنا لی۔ اس انتظار بیم کی کیفیت میں ایک روز عبدالکریم میرے ہوٹل میں آیا اور اپنے کرنل کے متعلق اپنے خیالات پر مبنی 4 صفحات دے کر چلا گیا۔ عبدالکریم اردو بولتا تو صاف ستھری تھا، لیکن اس کی تحریر بہت معمولی سی تھی۔ کرنل شنکر کے متعلق اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کا لباب یہ تھا: کرنل شنکر اگرچہ ایک سخت گیر شخص تھا کہ اسے گالیاں بھی دیتا تھا، لیکن دل کا بہت نرم تھا۔ اپینڈکس کے آپریشن کے لیے عبدالکریم کو سی ایم ایچ میں داخل کیا گیا تھا تو کرنل نے نہ صرف یہ کہ ہر روز اس کی تیمارداری کو آتا تھا بلکہ اس کے لیے پھل فروٹ بھی لاتا تھا۔ عبدالکریم کی تحریر کی ایک بات نے مجھے بہت چونکا دیا کہ کرنل شنکر کبھی کبھی نشے کی حالت میں بھارت اور بھارتی افواج کو گالیاں بکتا ہے۔ نشے کی حالت میں بھارت اور بھارتی افواج کو گالیاں بکتا تھا اور کہتا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے ہیں۔ بقول عبدالکریم کے کرنل سمجھتا تھا کہ بھارتی مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش تو بنا دیا، لیکن اب بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی باری ہو، اور یہ کہ آئندہ جو پاکستان بھارت جنگ ہوگی وہ ایٹمی جنگ ہوگی، اور ایٹمی جنگ کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں جو تباہی ہوگی وہ پاکستانی مسلمان تو برداشت کر جائے گا، لیکن بھارتی ہندو ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا، اور جنگ کے بعد بھارتی ہندو خود بھارت کے اکائی کو توڑ کر چھوٹی چھوٹی مختلف ریاستوں میں تقسیم کر لیں گے۔ ان ریاستوں کے پاس نہ تو اتنی طاقت ہو گئی اور نہ ہی وسائل کی جنگ کرنے کا سوچ بھی سکے۔ عبدالکریم نے لکھا تھا کہ کرنل شنکر سر پیٹ کر کہتا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، لیکن تباہی اور بربادی کے بعد کاش بھارت کے ٹکڑے جنگ سے پہلے ہی ہو جائیں اور ایک بڑی اور بھیانک تباہی اور بربادی سے بچا جا سکے۔ کرنل شنکر کے مطابق دنیا بھر کے مسلمان ممالک پاکستان کو ڈھال بن جائیں گے، جبکہ بھارت یکا تنہا رہ جائے گا۔ عبدالکریم نے لکھا تھا کہ رات کو نشے میں کرنل شنکر جو کچھ کہتا ہے وہ اگلی صبح مجھ سے ضرور پوچھتا ہے کہ کسی اور نے تو نہیں سنا۔ مجھ سے تسلی کر لینے کے بعد مجھے 10-15 روپے دے کر کہتا ہے، جان بناؤ، بھارتی مسلمان کو آئندہ جنگ میں بہت بڑا رول ادا کرنا ہے اور تم اس کی تیاری کرو۔ کرنل شنکر کے متعلق عبدالکریم کی تحریر کو میں نے کئی بار پڑھا اور بہت سوچا، اور بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عبدالکریم کی نگاہ میں بھارتی ہندو اور کرنل شنکر کا دوست میں ہوں۔ اس نے جو کچھ لکھا ہے یہ درست ہوگا۔ اگر عبدالکریم کو معلوم ہوتا کہ میں ایک مسلمان یا پاکستانی ہوں یا کرنل شنکر کا دشمن اور اس کا افسر ہوتا تو وہ پہلی صورت میں مجھے خوش کرنے اور دوسری صورت میں کرنل شنکر سے بدلہ لینے اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے غلط بیانی کر سکتا تھا۔ یہ تحریر خود اسے بھی بے حد نقصان پہنچا سکتی تھی، لہذا اسے درست سمجھ جانا چاہیے تھا۔ کرنل شنکر خود مجھے ایک شام باتوں میں بتا چکا تھا کہ 65 کی جنگ کے دوران اس کے جوان ریکی کرتے ہوئے پاکستان کی سپر ہیوی گنوں رانی اور شیرنی کی صحیح نشاندہی کر چکے تھے، اور کرنل شنکر نے یہ اطلاع نہ دے کر ان گنوں کو بھارتی توپ خانوں اور ہوائی بمباری سے بچایا تھا۔ کرنل شنکر کی گفتگو لاہور سے اس کی دلی وابستگی، اپنی کلاس فیلو سے محبت میں ناکامی اور دل شکستگی، اب تک غیر شادی شدہ ہونا، ان سب باتوں کو پس منظر میں رکھ کر عبدالکریم کی تحریر کو میں نے درست سمجھا۔ میں نے کرنل شنکر کا جو خاکہ کھینچا وہ جنگ سے نفرت کرنے والے، کشمیر کے مسئلے میں بھارت کی ہٹ درمی کو غلط سمجھنے والے اور مسلمانوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے ایک ایسے شخص کا تھا جو مجبوراً بھارتی فوج میں ملازمت کر رہا تھا اور وقت پڑنے پر بھارتی مسلمانوں کو ایک اکائی بنا کر ہندوؤں کے تعصب کا مقابلہ کرنے اور ممکنہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی مدد کا خواہاں تھا۔ ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر میں کرنل شنکر کے زیادہ قریب ہو کر اور اسے قریت کر بہت مفید معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے کرنل شنکر کو اپنی ویٹنگ لسٹ میں سرفہرست رکھ لیا، لیکن جب تک شوشانت کا مسئلہ طے نہ ہو جاتا میں کسی اور ایشو کو نہ چھیڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یوشانت کے دیے ہوئے سویپرز کے نام اور ایڈریس میں نے ان 2 ساتھیوں کو دے دیے جو پہلے ہیڈ کوارٹرز کے سویپرز کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب انہیں ان 3 سویپرز کو ہینڈل کرنا تھا۔ شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت میں ابھی وقت باقی تھا اور میں اس مہلت میں اضافہ بھی کروا سکتا تھا۔ یوشانت کو سیف کی چابیاں حاصل کرنے اور مطلوبہ فائلیں نکالنے کی جو دشواریاں پیش آ سکتی تھی وہ بھی میرے پیش نظر تھی، لیکن میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ حال تھا کہ صبح سے شام تک یوشانت کے دفتر سے واپس لوٹنے تک ہم اس کی کامیابی کی آس لگائے بیٹھے رہتے، اور شام کو جب یوشانت خاموشی سے سر چکائے گھر کی جانب بڑھ جاتا تو ہم سب بھی مایوس ہو جاتے تھے۔ یہ دراصل تارپور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق کی معلومات کی اہمیت کی وجہ سے تھا۔ بعض اوقات مجھے خیال آتا کہ یوشانت اپنی مہم کے خطرات کے پیش نظر کہیں اس کام سے دستبردار ہی نہ ہو جائے۔
ایسی صورت میں اس سے یہ کام کروانے کے لیے ہمارے پاس زری کے ساتھ اس کی تصویر اور ہیڈ کوارٹرز کی ڈاک کی واپسی کے وقت کی فائل کور جس پر کلاسیفائڈ اینڈ کانفیڈینشیل چھپا ہوا تھا کی تصویریں ہی کافی تھی. لیکن میں چاہتا تھا کہ یشانت اپنی دیرینہ خواہش اور طلب کے تحت یہ کام کرے. جب شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت ختم ہونے میں صرف ایک دن رہ گیا تو یشانت نے دفتری ڈاک کے ہمراہ ایک خط جو میرے ساتھیوں نے مجھے فوراً پہنچا دیا. خط میں یشانت نے گولچا سنیما کے ریسٹورانٹ میں آج ہی ملنے کے لیے لکھا تھا، بلکہ وقت بھی خود ہی طے کر لیا تھا. مقررہ وقت پر میں ریسٹورانٹ میں پہنچا تو یشانت کی حالت ناگفتہ بار تھی. اس کا چہرہ اس کی مایوسی اور ناکامی کے اثرات سے بالکل بجھ سا گیا تھا. اس نے بتایا کہ جنرل کئی روز سے دفتر ہی نہیں آ رہا. اس نے ایک ہفتے کی چھٹی لے رکھی ہے، جس میں سے 4 دن گزر چکے ہیں، اور چھٹی کے پہلے کے 2 دنوں میں نہ تو جنرل نے اسے طلب کیا اور نہ ہی اسے موقع مل سکا کہ جنرل کے کمرے میں جا سکے اور نہ ہی جنرل کے کمرے میں داخل ہو، کیونکہ وہ جب بھی جنرل کے کمرے کی طرف گیا وہاں میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی. یشانت اپنی ناکامی سے حد درجہ مایوس تھا. کہنے لگا اب شمی کا حصول ناممکن ہو گیا ہے. میں نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ جنرل کی چھٹی ختم ہو جائے تو پھر موقع مل جائے گا. یشانت کہنے لگا موقع تو یقیناً مل جائے گا، لیکن بے فائدہ ہوگا. شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت تو ختم ہو رہی ہے. یہ ایسا وقت تھا کہ مجھے یشانت کو جو کہ اپنی ہمت پوری طرح ہار چکا تھا پھر سے تر و تازہ کرنا تھا. میں نے یشانت سے کہا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، شمی یقیناً اسے ہی ملے گی. اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے. میں نے یشانت کو 1000 روپے دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھر جا کر تازہ دم ہو اور ٹھیک 9 بجے شمی کے بالا خانے پر میں اس سے ملوں گا اور شمی کی ماں کو مزید مہلت دینے پر رضامند کرنے کی کوشش کروں گا. یشانت اور میں ریسٹورانٹ سے تقریباً اکٹھے باہر نکلے. وہ اپنے گھر کی طرف چلا اور میں ٹیکسی لے کر شمی کے بالا خانے پر پہنچ گیا. دراصل میں محفل جمنے سے پہلے ہی شمی کی ماں کو بریف کرنا چاہتا تھا. محفل سجنے کا سامان ہو رہا تھا. میں نے شمی کی ماں سے علیحدگی میں بات کی کہ آج یشانت اور میں رات 9 بجے اکٹھے تمہارے ہاں آئیں گے. یشانت کے لیے مزید مہلت مانگنے پر تم انکار کر دینا. میرے بہت اصرار کرنے اور یشانت کے لیے میرے 5000 پیشگی دینے پر اسے مزید 10 یوم کی مہلت دے دینا. یہ باتیں سمجھا کر میں واپس اپنے ہوٹل چلا آیا اور 9 بجے تک تیار ہو کر اور پیسے لے کر بھی چاوڑی بازار میں شمی کے بالا خانے کے قریب پہنچ گیا. یشانت وہاں پان کی دکان پر کھڑا تھا. کہنے لگا میں تو 8:30 بجے ہی یہاں پہنچ گیا تھا اور پان کی دکان پر ہی دکاندار سے گلاس اور سوڈا لے کر اپنا موڈ بنا رہا ہوں. ہم دونوں شمی کے بالا خانے میں اکٹھے داخل ہوئے. محفل شروع ہو چکی تھی. میں نے شمی کی ماں کو اشارے سے پیچھے کمرے میں آنے کا کہا. وہ کمرے میں گئی اور ساتھ ہی ہم بھی کمرے میں چلے گئے. میں نے یشانت سے کہا جو کچھ کہنا ہے جلدی جلدی کہہ ڈالو. یشانت نے مزید مہلت مانگی تو شمی کی ماں نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگی صاحبو ہم تو کھلی کتاب ہیں. اس بازار میں ہر طرف شمی شمی ہو رہی ہے. شمی کو حاصل کرنا تو ایک طرف رہا، اس کے خواب دیکھنے کے لیے بھی جیب بھری ہونی چاہیے. یہ تو میں نے محض یشانت بابو کے پرانے گاہک ہونے کی وجہ سے انہیں بتا دیا تھا، ورنہ انہیں تو دوسروں کی طرح دعوت نامہ ہی ملتا. اب میں بہت جلد شمی کی یہ رسم ادا کروں گی. گاہک تو پہلے ہی ہمارے اشارے کے منتظر ہیں. یشانت نے کئی بار گڑ گڑا کر مزید مہلت مانگی، لیکن وہ پرانی گھاک ٹس سے مس نہ ہوئی. میں نے جب یہ محسوس کیا کہ یشانت بالکل ہی مایوس ہو چلا ہے تو شمی کی ماں سے کہا اب یہ نہ سمجھے کہ یشانت بابو کے پاس پیسے نہیں، انہوں نے کہیں لگا رکھے ہیں جن کی وصولی میں دیر ہو گئی ہے. اب محض چند روز کی بات ہے، آپ اپنے رسم کی تیاری کریں. یہ کہتے ہوئے میں نے 5000 روپے شمی کی ماں کو دی اور یہ 5000 پیشگی ہیں. اب آج سے 10ویں روز رسم کی ادائیگی رکھیں، اس سے پہلے ہی آپ کو بقایا رقم مل جائے گی. بڑھیا نے 5000 تو فوراً دبوچ لی اور بولی بقیہ 30,000 تو شمی کے ہوئے اور رسم کی ادائیگی یوں نہیں ہوتی. اس بازار کے سب بالا خانے والوں کی دعوت ہوتی ہے. ہم اپنے سب گاہکوں کو بھی دعوت دیتے ہیں. رات گئے تک بازار کی سب لڑکیاں مجرا کرتی ہیں. شمی کے لیے جوڑا بھی سلوانا ہے اور یشانت بابو کو شمی کی منہ دکھائی کے لیے 12 تولے کا سیٹ بھی دینا ہوگا اور یہ سب اخراجات یشانت بابو کو دینے ہوں گے. میرے پوچھنے پر شمی کی ماں نے بتایا کہ کل 10,000 روپے مزید خرچ ہوں گے. میں نے کہا کہ وہ بھی 30,000 کے ہمراہ آپ کو مل جائیں گے. آپ تیاری کریں. سب باتیں طے کر کے ہم کمرے سے باہر ہال میں آ گئے. محفل ابھی پوری طرح جمی بھی نہیں تھی. یشانت خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا. شمی کی ماں نے مجھے بیٹھنے کے لیے بہت زور دیا، لیکن میں نے ضروری کام کا عذر کر کے معذرت کر لی، جبکہ یشانت خود کو ابھی سے آدھا دلہا سمجھتے ہوئے بڑی شان سے محفل میں بیٹھ گیا.
اس کی جیب میں میرے دیے ہوئے 1000 روپے جو کل بلا رہے تھے۔ میں نے یوشان سے چلتے چلتے یہ کہا کہ کل شام 7 بجے مجھے گولچا سنیما کے ریسٹورنٹ میں ضرور ملے۔ اگلے روز شام کو یوشانت گولچا سنیما کے قریب ہی مجھے نظر آ گیا۔ میں نے اسے ریسٹورنٹ جانے کا اشارہ کیا اور چند منٹوں کے وقفے کے بعد میں بھی ریسٹورنٹ میں اس کی ٹیبل کے پاس جا پہنچا۔ میرے 2 ساتھی حسب معمول ہماری نگرانی کر رہے تھے۔ یوشان نے میرے بولنے سے پہلے ہی میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ گزشتہ رات میں نے اس کے خوابوں کو بکھرنے سے بچا لیا۔ وہ جب چپ ہوا تو میں نے کہا، یوشانت بابو، میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے کر دیا۔ اب آگے آپ کی ہمت ہے۔ جو 5000 میں نے شمی کی ماں کو دیے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو بہرحال ہر حال میں وہ فائلیں لانی ہوں گی۔ شمی کی ماں نے 10,000 مزید رسم کی ادائیگی کے لیے مانگ لی ہیں، وہ بھی میں ادا کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا مزید کام کرنا ہوگا۔ جنرل کی سیف میں صرف یہ 2 فائلیں ہی نہیں بلکہ اور بہت سی اہم فائلیں ہوں گی۔ جنرل کی آفیشیل ڈائری بھی اسی سیف میں ہوگی۔ آپ تارا پور کی 2 فائلوں کے ساتھ اور دوسری اہم فائلیں بھی مجھے لا کر دیں گے، کیونکہ فائلوں میں محفوظ کاغذات آپ ہی ٹائپ کرتے ہیں۔ اس جنرل سے پہلے یہاں جو جنرل تعینات ہوں گے ان کے آفیشیل ڈائریاں بھی اس سیف میں ہوں گی، کیونکہ ایسی ڈائریاں تبادلے کے وقت جنرل ہمراہ نہیں لے جاتے، بلکہ آنے والے جنرل کی رہنمائی کے لیے ان ڈائریوں کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ موجودہ جنرل اور اس سے پہلے تعینات 3 جنرلز کی ڈائریاں اور فائلوں کے ہمراہ ضرور لائیں۔ یوشان میری باتیں بہت غور سے سن رہا تھا اور میں نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، یوشان بابو، آپ نے جس دشت میں قدم رکھا ہے وہاں ہر لمحہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ شمی کو محض آپ کی بن کر رہنے کے لیے آپ کو ہر ماہ ایک معقول رقم اسے دینی ہوگی، پھر آپ کو شمی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بھی خاصی رقم کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی اس مد میں مالی ضروریات میں پوری کروں گا اور آپ کو ہماری ضروریات پوری کرنی ہوگی۔ آپ کا بھرپور تعاون مجھے ملتا رہا تو مالی طور پہ آپ کو کوئی پریشانی ہرگز نہیں ہوگی۔ میری ساری باتوں کے دوران یوشان مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو چند لمحے وہ خاموش رہا اور نہایت ٹھہر کر بولا، صاحب، مجھے آپ کا نام بھی نہیں پتا، نہ ہی آپ نے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھنے کی ہمت کی، لیکن شمی کے بالا خانے پر آپ سے اتفاقاً پہلی ملاقات سے اب تک جو حالات گزرے ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے میں خود گلے تک دھنس چکا ہوں۔ میری واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ آپ کے ساتھ تعاون میں ہی میری بقا ہے۔ میرے خلاف آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ آپ مجھے زندہ درگور کر سکتے ہیں اور پھانسی پر چڑھوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے آدمی تمہیں گولی بھی مار سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ آپ نے بالکل درست کہا، میں آپ سے بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ میری اولاد میری دشمن ہے اور انہوں نے گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ مجھے گھر سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی نہ جانے۔ میری ساری زندگی دفتری کام میں گزری ہے۔ جمع پونجی کچھ نہیں، جس اولاد کے اوپر اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کے لیے خرچ کیا، وہ بڑھاپے میں میری لاٹھی بنیں گے اور وہی مجھے گھر سے نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ پہلے میرا کمرہ گھر میں سب سے کھلا اور ہوادار تھا، لیکن اب ایک کونے کی کوٹری میں مجھے اوڑھنا بچھونا ہے۔ مجھے بتائے بغیر میرا ذاتی سامان ایک کھاٹ کوٹری میں ڈال دیا گیا ہے۔ جوان بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے باوجود اگر مجھے کچھ دیر ہو جائے تو خود ہی برتنوں سے ٹھنڈا کھانا نکال کر زہر مار کر لیتا ہوں۔ میرے ملنے والوں اور دوستوں کو گھر آنے کی اجازت نہیں۔ اپنے گھر میں ہی ایک اجنبی سا بن کر رہ گیا ہوں۔ ان حالات سے گھبرا کر میں نے پہلے شراب اور پھر شمی کے بالا خانے پر اپنا غم بھلانے جانا شروع کر دیا۔ عارضی یا مصنوعی صحیح، لیکن مجھے شراب اور شمی نے سکون دیا۔ لیکن اس سکون کے حصول میں روپے کی ضرورت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے میرے تعاون کی بڑی معقول قیمت ادا کی ہے اور شمی کے معاملے میں آپ نے جس طرح میری مدد کی ہے اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جنرل کی سیف کے اندر ایک ایسا خانہ بنا ہوا ہے جو علیحدہ چابی سے کھلتا ہے۔ ایک روز میں نے جنرل کو اس خانے میں ایک نقشہ جس پر مختلف رنگوں سے نشان اور لکیریں لگائی گئی تھیں اور چند کاغذات رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جنرل اسی وقت میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب مجھے ٹائپنگ کے لیے بلایا گیا تو جو کچھ میں نے ٹائپ کیا اس کی کاپیاں بنا کر پردھان منتری اور نیول اور ایئر چیف ہیڈ کوارٹرز میں بھیج دی گئی اور ٹائپ شدہ اصل کاغذ جنرل نے نقشے کے ساتھ ہی رکھ دیا تھا۔ ٹائپ کرنے کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ پاکستان پر حملہ کرنے کا مفصل پلان ہے۔ وہ نقشہ اور کاغذات اب بھی سیف میں محفوظ ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو لا کر دوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس کام کا بھی بہت معقول معاوضہ دیں گے۔ یوشان نے آج پہلی بار پاکستان سے میری وابستگی کا ذکر کیا اور میں حیران تھا کہ آج سے پہلے اس نے یہ بات کیوں نہ کی۔
حالانکہ بےتکلفی کے ایسے وقت بھی آئے تھے جب وہ یہ بات مجھ سے کر سکتا تھا. شاید میری دھمکی اور مسلح ساتھیوں کو گولیوں کے خوف نے اسے بولنے کی جرأت نہ دی اور آج وہ دل کھول کر دل کی بات اپنی زبان پر لے ہی آیا تھا. میں نے اسے کہا دیکھو ذیشان، یہی بہتر ہے کہ جیسے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم دونوں نے اس مسئلے پر کبھی بات نہیں کی تو آئندہ بھی نہ کریں. تمہیں صرف اتنا یقین دلاتا ہوں کہ مالی تعاون کے علاوہ تمہاری سیفٹی اور سیکورٹی کا ذمہ بھی لیتا ہوں. اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو تمہیں بچانے کے لیے بے شک ہمیں درجنوں لوگوں کی زندگی لینی پڑے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جنگی نقشے اور متعلقہ کاغذات کا ہم تمہیں بہت معقول معاوضہ دیں گے، بشرطیہ یہ کہ وہ ہمارے لیے کارآمد ہو. تھوڑی دیر مزید گفتگو کرنے کے بعد میں ریسٹورنٹ سے چلا گیا. اب تک سب کام حسب منشا ہو رہا تھا. اب ذیشان کی طرف سے کامیابی کی خبر کا انتظار تھا اور میرا ایک ایک لمحہ یہی خبر سننے کے انتظار میں بے چینی سے گزر رہا تھا. اس ملاقات کے بعد ذیشان نے میرے ساتھیوں کو مقررہ دنوں میں 2 مرتبہ ڈاک کے پیکٹ دیے جن کی ہم نے حسب معمول کاپیاں اور فوٹو بنا لیے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہفتے کا دن تھا، سردی خاصی بڑھ چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز اخبار پڑھ رہا تھا. دوپہر 3 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی. دوسری طرف میرا ساتھی بول رہا تھا. خوشی سے اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی. اس نے کہا صاحب ڈاک مل گئی ہے اور سب کام ہو گیا ہے. اس کی آواز سے ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ذیشان نے مارکا سر کر لی ہے. میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ فوراً گھر چلا جائے، میں وہیں پہنچ رہا ہوں. خوشی کے مارے میرا بھی برا حال تھا. میں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے اور ٹیکسی لے کر ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہوا. سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ خدا و ذوالجلال والاکرام کے کرم سے ہمارے راستے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں اور مشکل سے مشکل کام اللہ پاک ہمارے لیے آسان کر رہا ہے. اتنی بڑی کامیابی ملنے کی وجہ محض اس ذات کریم کا رحم و فضل تھا. ساتھیوں کے گھر پہنچا تو انہوں نے دروازہ بند کر کے تھیلا میرے سامنے الٹ دیا. میرے سامنے فرش پر تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر اور ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی متعلقہ 2 فائلیں، 4 عدد ڈائریاں جن کے کور پہ سرخ پٹی اور 4 ستارے بنے ہوئے تھے اور ایک علیحدہ پیکٹ میں سے نکالے ہوئے کاغذات اور نقشہ اور معمول کی ڈاک کا پیکٹ پڑے تھے. انتہائی اہم معلومات کا خزانہ میرے قدموں میں پڑا تھا. سب رب العزت کا کرم تھا. اتنے قلیل وقت میں اتنی کم محنت اور جدوجہد کے عوض بغیر کوئی جانی مالی نقصان اٹھائے ہم نے اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوگی تھی. ہم 5 ساتھیوں میں کوئی بھی پیشہ ور جاسوس یا اس کام کا سابقہ تجربہ رکھنے والا نہ تھا. ہم دشمن کے ملک کے دفاعی مرکز میں سیکیورٹی کے مضبوط اور مربوط نظام کو توڑ کر نہ صرف انتہائی اہم دفاعی راز بلکہ دشمن کا جنگی پلان بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے. ہم نے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر خزانے کی تفصیلاً جال پڑتال شروع کی. تارا پور کے ایٹمی پلانٹ کی فائلوں میں تاریخ اور افزودہ یورینیم کے پلانٹ سے ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے جانے والے ریڈیو ایکٹیویٹی سے محفوظ ٹرکوں کی روانگی اور منزل پر پہنچنے کی تفصیلات اور دوران سفر سیکیورٹی کے انتظامات کی تفصیل درج تھی. دوران سفر ایک بار ایک ٹرک بارش کی وجہ سے پھسلنے اور الٹ جانے اور اس حادثے میں ٹرک ڈرائیور اور ایک سیکورٹی گارڈ کمانڈو کے ہلاک ہونے اور 3 زخمی ہونے والے گارڈز کے ریڈیو ایکٹیویٹی سے متاثر ہونے کے علاوہ تارپور پلانٹ کے چیف انجینئر اور ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سیفٹی انچارج کو آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر پر مبنی خط و خطابت موجود تھی. ہر ٹرک میں لدے جانے والے افزودہ یورینیم کی سلاخوں کی تعداد اور وزن اور وصولی کی رسیدیں بھی موجود تھیں. ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے چیف کے لکھے ہوئے 2 خطوط بھی موجود تھے جن میں کامیاب ٹرانسپورٹیشن اور سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا گیا تھا. اپنے تجربات کی کامیابی اور عنقریب بھارتی افواج کو ایک تحفہ دینے کا مصدع بھی سنایا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان فائلوں میں درج معلومات کے پاکستان پہنچنے پر پاکستانی سائنسدان بھارت کی ایٹمی ریسرچ میں کامیابی کی حدود متعین کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے. پاکستان واپسی پر مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ راجستھان میں بھارتی ایٹمی دھماکے کا پاکستان کو ٹاپ براس کو 8 ماہ قبل ہی علم ہو چکا تھا. راجستھان میں بھارتی افواج کی نقل و حرکت خاصے بڑے علاقے کو ریسٹرکٹڈ زون بنانے، آبادی کے انخلاء اور سرنگوں کی کھدائی کے علاوہ ہماری بھیجی کی فائلوں میں درج ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں بھیجے گئے افزودہ یورینیم کے وزن سے ہمارے سائنسدانوں نے متوقع بھارتی ایٹمی دھماکوں کے حجم کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا اور ایک مفصل رپورٹ پاکستان کے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بھیج دی گئی تھی.
حکومت پاکستان نے UNO، امریکی صدر اور مسلم ممالک کے سربراہوں کو بھی اس رپورٹ کی کاپیاں بھیجی تھی۔ پاکستانی پریس نے بھی بھارت کے متوقع ایٹمی دھماکے کے بارے میں اس اندازے میں کالم اور خبریں شائع کی تھی کہ پاکستانی قوم کے دلوں میں بے خبری میں اچانک بھارتی دھماکے کی دہشت نہ پیدا ہونے پائے۔ اس طرح بھارت کا اچانک دھماکہ کر کے پاکستانی قوم کو خوفزدہ اور دہشت پیدا کرنے کا پلان بالکل ناکام ہو گیا، اور اس پلان کی ناکامی میں ہماری بھیجی ہوئی معلومات کا بھی کچھ عمل دخل تھا۔ جرنلوں کی چار ٹاپ سیکرٹ ڈائریاں میں بار بار دیکھتا تھا۔ ان ڈائریوں میں سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حرکت سے متعلق احکامات کے علاوہ 6 نئے ڈویژن، جن میں 5 انفینٹری اور 1 آرمرڈ ڈویژن تھا، اس کے متعلق مکمل معلومات تھی، جن کے متعلق انفینٹری ڈویژن میں ہر ایک میں ایک چوتھائی پرانے ڈویژنز کی نفری شامل کرنے اور اتنی ہی تعداد میں نئے ڈویژن کی نفری پرانے ڈویژنز میں کھپانے کے احکامات تھے۔ اس کے علاوہ ایک نیا ماؤنٹین ڈویژن ریز کرنے کے احکامات بھی تھے، جو جدید ترین روسی اسلحے اور ہلکی توپوں سے مسلح تھے۔ یہ ڈویژن یقیناً کشمیری عوام کی سرکوبی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جو سقوط ڈھاکہ کے بعد اپنی آزادی کے خواب سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ ایک خط نے لیپا سیکٹر کے بریگیڈیئر کمانڈر کو لکھا تھا، جس میں وادی لیپا پر قبضہ برقرار رکھنے کی سخت سے سخت ہدایت کی گئی تھی۔ سقوط ڈھاکہ سے پہلے وادی لیپا پاکستان کے زیر قبضہ تھی۔ سیز فائر لائن کو شملہ معاہدے کے وقت کنٹرول لائن کا نام دیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نے سیز فائر لائن کو سیدھا کرنے کے بہانے وادی لیپا کو بھی مقبوضہ کشمیر میں شامل کر لیا تھا۔ اس وقت پاکستان کو بامر مجبوری بھارتی فیصلہ منظور کرنا پڑا، کیونکہ اس جنگ کے دوران بھارت نے نہ صرف مغربی پاکستان کا بھی کچھ سرحدی ٹکڑا اپنے قبضے میں کر لیا تھا، بلکہ ہمارے 90,000 فوجی بھی بھارت کی قید میں تھے۔ بھارت ان حالات میں پاکستان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی پوزیشن میں تھا۔ پاکستان کو اپنے قیدی واپس لینے اور بھارت سے زیر قبضہ زمین میں واپس لینے کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ بھارت سے واپسی پر مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے ایک باڈی گارڈ راجہ سرفراز، جو کہ DSP تھے اور بعد میں DIG ہو کر ریٹائر ہوئے، پتہ چلا کہ شملہ معاہدہ آخر وقت تک کھٹائی کا شکار تھا۔ پاکستانی ڈیلیگیشن میں شامل افراد نے واپسی کے لیے اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ صبح پاکستانی وفد کی واپسی تھی۔ اندرا گاندھی نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے عوض پاکستان سے جو مطالبہ کیا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ پاکستانی قوم اور حکومت کبھی اسے تسلیم نہ کر سکتی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد شملہ کے سرکٹ ہاؤس میں اندرا گاندھی اور بھٹو چہل قدمی کے لیے باغ میں گئے۔ وہاں پھر جنگی قیدیوں کا ذکر چھڑ گیا۔ بھٹو نے کہا کہ مسز گاندھی، میں پاکستانی قیدیوں کی واپسی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ جنگی قیدی بننے کے بعد وہ افواج پاکستان کے لیے بیکار ہو چکے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کو لوٹا بھی دیے گئے تو ہمیں انہیں ریٹائر کر کے نہ صرف ان کی پینشن دینا ہوگی، بلکہ 90,000 روزگاروں کا مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ بہتر ہے آپ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں اور جنیوا کنونشن کے مطابق انہیں رہائش، خوراک، لباس اور دوسری سہولتیں مہیا کرتی رہیں۔ یہ بھٹو صاحب کا ترب کا پتہ تھا، اور اندرا گاندھی ایک تو ہندو عورت تھی اور دوسرا 90,000 پاکستانی قیدیوں کو ہمیشہ کے لیے رہائش، خوراک اور دیگر سہولتیں اور ان کی نگرانی پر اٹھنے والے اخراجات۔ اندرا گاندھی یہ سن کر بالکل ہی ڈھہ گئی اور ان سے اپنی ڈیمانڈ واپس لیتے ہوئے فوری طور پر شملہ معاہدہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ سوئے ہوئے سیکرٹریوں کو جگایا گیا اور رات 2 بجے تک معاہدے کی نوک پلک سنوار کر اسے دستخطوں کے لیے دو سربراہوں کو پیش کیا گیا۔ رات کے پہلے پہر معاہدے پر دونوں سربراہوں کے دستخط ہوئے۔